الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہے، ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ انسان کا دل محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اب جب انسان نے محبت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ اپنے رب سے محبت کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ اے دوست، مرنے والوں سے اور ٹھلنے والوں سے محبت پائیدار نہیں ہوتی۔ اگر تو نے محبت کرنی ہے تو اس اللہ سے محبت کرو جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ پائیدار محبت تو وہی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں، اور وہی اس بات کا مستحق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک عضو اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر اللہ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، اگر گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، مال نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اللہ کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل و خوار ہوتے۔ آج دنیا میں جو عزتوں بھری زندگی ہم گزارتے پھر رہے ہیں، یہ سب اللہ کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اب حق یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کریں۔ جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے، اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ سرکس وغیرہ میں جو درندے ہیں، شیر، ان کو پالنے والے ان کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور شیر ان کو کچھ نہیں کہتا۔ اگر ایک درندہ بھی اپنے محسن کا اتنا لحاظ کرتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ پہ قربان جائیں اور اللہ سے ٹوٹ کے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے۔ جزیرہ عرب کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا قیس۔ وہ ایک عورت سے محبت کر بیٹھا، اور عورت بھی کالی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس لڑکی کا نام لیلا رکھا تھا۔ لیل رات کو کہتے ہیں، تو رات کی اندھیرے سے گویا وہ لڑکی کی سیاہی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کالی تھی لیلا۔
مگر یہ اپنا دل دے بیٹھا اور بہت اس سے گہری محبت میں پڑ گیا۔ لوگوں میں چرچے اس کے ہو گئے۔ وقت کے حاکم نے سنا کہ ایک نوجوان ہے جو ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے، تو اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح وہ کون سی حسینہ ہے کہ یہ نوجوان جس کو دل دے بیٹھا۔ اس نے لیلا کو بلوایا، جب دیکھا تو رات کی طرح کالی، تو اس بادشاہ نے کہا از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، کہ عورت تو دوسری لڑکیوں سے کوئی بہت زیادہ حسین تو نہیں ہے۔ گفت خاموش چوں تو مجنوں نیستی، کہنے لگی بادشاہ خاموش رہ اس لیے کہ تو مجنوں نہیں، اگر مجنوں کی آنکھ سے مجھے دیکھتا تو دنیا میں سب سے خوبصورت میں نظر آتی۔ ایک دفعہ مجنوں کے باپ نے اسے کہا کہ بھئی مجھے بہت شرمندگی ہے کہ تیرے عشق کے قصے لوگوں میں زبان زد عام ہیں، تو چل میرے ساتھ بیت اللہ میں اور جا کے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ۔ اب یہ والد کے ساتھ چل پڑا۔ جب بیت اللہ کے پاس پہنچا تو والد نے اسے کہا کہ بیت اللہ کا پردہ جو ہے نا پکڑ کے اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ تو اس نے بیت اللہ کا پردہ پکڑا اور دعا مانگی، الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو باپ نے غصے کی نظر سے اسے دیکھا، تو سمجھ گیا کہ ابو غصے میں ہیں، تو اس نے اگلا شعر پڑھا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، ویرحم اللہ عبدا قال آمینہ، اور جو میری بات پر آمین کہے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ ایسا دیوانہ پاگل تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو یہ راستے میں مل گیا، سلام دعا ہوئی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیس میں نے حکومت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی ہے، ان کو دے دی ہے جن کو حکومت زیادہ سجتی تھی۔ تو یہ سنتا رہا، ان کا تو چپ کیوں ہے، بولتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی سچی بات یہ ہے کہ حکومت تو لیلا کو سجتی ہے۔ یہ سن کے انہوں نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ اس وقت سے اس کا نام مجنون شروع ہو گیا۔ تو اگر ایک نوجوان کو ایک عورت کی محبت اتنی بے حال کر دیتی ہے تو کیا اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں سما سکتی؟ عشق مولا کہ کم از لیلا بود، گوئے گفتن بہر او اولا بود۔ اے میرے دوست، کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے کہ تم اپنے اللہ سے عشق نہیں کرتے، اور وہ جو بندہ تھا وہ ایک عورت سے اتنا محبت کرتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بڑھائیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں کیسے بڑھے گی؟ تو بات ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت سے اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک تو ذکر سے فکر کی گندگی ختم ہوتی ہے، ذکر سے فکر کی گندگی ختم ہوتی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا ہر وقت خیال شیطانی شہوانی نفسانی ذہن پہ چھائے رہتے ہیں، یہ فکر کی گندگی کہلاتی ہے، اور ذکر کی کثرت سے یہ گندگی ختم ہو جاتی ہے، سوچ پاک ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو ذکر سے فکر کی گندگی ختم ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، اور ایسا بندہ اللہ کو بڑا محبوب اور بڑا پیارا ہو جاتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت بڑی ہوئی۔ پہلے ذکر کے ذریعے سے دل کو ماں سوا سے خالی کرنا پڑتا ہے، دنیا کی مخلوق کی محبتیں دل سے نکل جائیں، پھر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے
کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو ملکہ بلقیس نے اپنے اسمبلی ممبروں سے مشورے کیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ پرانا نعرہ ہے، مگر وہ سمجھدار خاتون تھی، اس نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی پہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو وہ ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ تو آیت کے ظاہری معنی ہوئے۔ حضرت اختر ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بہترین تمثیل موجود ہے۔ اگر ہم قریہ سے مراد دل کی بستی لے لیں اور ملوک سے مراد مالک ملک اللہ کا نام لے لیں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے، افسدوها، انقلاب برپا کر دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو وہاں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی برکت سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ ہم بھی کوشش کریں اس اللہ کی محبت کو پانے کے لیے۔ اور اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ دل سے دنیا کی تمام تمناؤں کو ختم کر دیں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جب انسان اپنے دل کو ما سوا سے خالی کر لیتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں سما جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں چھا جاتی ہے۔ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، تو دل ایک ہے اور ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی محبت سے دل کو لبریز کر لیں تو پھر اللہ کے ہاں ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ انسان کا دل اللہ کی محبت سے جتنا بھرا ہوا ہوگا اتنا اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے علیہ ثیاب لو یباع جمیعھا، میرے اوپر ایسے کپڑے ہیں اگر ان کپڑوں کو بیچو تو ایک درہم کے بدلے ان کو کوئی نہیں خریدے گا، لیکن ان کپڑوں کے اندر ایک جان ہے، تم ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لو اس جان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا تو انہوں نے فرمایا کہ مغل بادشاہو، تمہارے خزانے ہیرے جواہرات سے بھرے پڑے ہیں، سونے چاندی سے بھرے پڑے ہیں، ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، تم اپنے سارے خزانے اکٹھے کر لو، تم ولی اللہ کے دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ دل اللہ کے یہاں پھر ایسا قیمتی بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دل کے خریدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب تو لبا کے لیے یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنت کو بیچ دیا ہے، اس لیے کہ بندہ چیز کو بیچتا ہے دو وجوہات سے، یا تو مجبور ہوتا ہے، وہ جی پیمنٹ کرنی ہے، قرضے والا مانگ رہا ہے، مکان بیچ دیتے ہیں، گاڑی بیچ دیتے ہیں، تو انسان ضرورت مند ہوتا ہے تو اپنی چیز کو بیچتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے تب چیز کو بیچتا ہے۔ پلاٹ خریدا تھا 4 لاکھ کا، اب قیمت لگ گئی 40 لاکھ، اور جی اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے دونوں چیزیں ممکن نہیں، نہ اللہ حاجت مند ہے کہ اپنی جنت کو بیچے، نہ کوئی اتنی قیمت دے سکتا ہے کہ اللہ کو زیادہ فائدے کی توقع ہو، تو اللہ نے پھر بیچنے کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا
کہ میں نے جنت کے بدلے میں مومن سے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب پہلی بات تو سمجھ آ گئی، مگر ایک اور اشکال ذہن میں آیا کہ جب اللہ نے جان اور مال کو خریدا تو اللہ نے دل کا تو تذکرہ ہی کہیں نہیں کیا کہ میں نے دل خریدا۔ حالانکہ انسان کے پاس جب پیسے ہوتے ہیں نا تو انسان سب سے پہلے اپنا مکان خریدتا ہے، تو اللہ نے تو دل کو خریدنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، فرمایا میں نے جان اور مال کو خرید لیا۔ تو مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا کہ دل کو اللہ نے اپنے لیے وقف کر دیا کہ یہ دل تو میرے لیے وقف ہے، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے نا اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا دل تو میرے لیے وقف ہے، یہ تو ہے ہی میرا، اس کے بعد تیرے پاس جان اور مال باقی بچ گیا تھا، اس کو بھی میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اب تو سارا کا سارا میرا ہو گیا۔ تو ہم اللہ کے بن کر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی خصوصی رحمت فرمائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، ایک آدمی قریب سے گزرا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بڑے پیارے الفاظ میں کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ کی حمد اتنے پیارے الفاظ سے کہی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل پھڑک اٹھا، اے بھائی ذرا اللہ کی تعریف ایک مرتبہ پھر کر دو۔ اس نے کہا میں پھر تعریف کروں تو مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ تو میں بھئی آدھی بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ اس نے پھر پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اب جب دوبارہ اللہ کی تعریف سنی نا تو دل گدگدا گیا، اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، یہ تیرے حسن و جمال کی تعریف کرتا رہے اور تیرا خلیل اس تعریف کو سنتا رہے۔ اے بھائی ایک مرتبہ پھر یہ الفاظ کہہ دو۔ اس نے کہا اب اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ فرمایا باقی آدھی جو بکریاں ہیں وہ بھی دے دوں گا۔ اس نے پھر پڑھ دیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اور سنا دو۔ اس نے کہا بکریاں تو اب ساری میری ہو گئیں، اب آپ کے پاس پیچھے کیا بچا جو آپ مجھے دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے ان بکریوں کو چرانے والے کی ضرورت ہوگی، میں ساری عمر تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، تم مجھے اللہ کی تعریف سنا دو ان الفاظ میں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس بندے نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے فرمایا تھا جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا تذکرہ کرو اور پھر دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔